بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے منافی امور، اس سے مراد ہر وہ قول و عمل اور عقیدہ ہے جو کلی طور پر اسلام سے ٹکراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے اوپر یا مخلوق پر صرف اللہ ہی کی عبادت نہیں بلکہ کسی اور کی بھی عبادت کی اجازت ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مطیع بنا کر کے بھیجا، یعنی جن کی اطاعت کی جائے اور ہر میدان میں اطاعت کی جائے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نماز روزے میں ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن شادی بیاہ خرید فروخت میں آپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، تو گویا یہ اسلام کے کلیت منافی ہے۔ تو ہر وہ قول، ہر وہ عمل یا ہر وہ عقیدہ جو اسلام کے اسلامی تعلیمات کے کلیتاً منافی ہو، اسلامی عقیدے کے کلیتاً یا کہیے شہادتین کے کلیتاً منافی ہو، وہی چیز اسلام کے منافی امور یا اسلام کو توڑ دینے والی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اسی کو رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اولاً ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ عبادت فی الواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی ہے، ہم اسے ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کے اندر حد درجے کی عاجزی پائی جائے، حد درجے کی محبت پائی جائے، حد درجے کی خاکساری پائی جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے حد درجے کی امید رکھی جائے۔ یہی عبادت ہے۔ عبادت کی مختلف صورتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم عبادت کی 4 اہم صورتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی صورت غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قلبی عبادات، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق بندوں کے دل سے ہے، جیسے محبت کرنا، خوف، توکل، یقین، امید، خشوع، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونی چاہیے، جو ہماری قلبی عبادت ہے۔ دوسری صورت عبادت کی ہے لسانی عبادت، یعنی جو عبادت زبان سے کی جاتی ہے۔ اس عبادت کی بھی مختلف شقیں ہیں، جیسے دعا کرنا، یہ عبادت زبان کی ہے، ذکر کرنا، پناہ طلب کرنا، کسی سے فریاد رسی کرنا، استغاثہ کرنا، اس قسم کی جتنی عبادتیں ہیں ان کا تعلق ہماری زبان سے ہے، یہ زبان کی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ہیں جو ہماری جسمانی، عام جسمانی عبادت ہیں، یعنی زبان اور دل کو چھوڑ کر کے، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ عبادات جو ہیں وہ ہماری جسمانی عبادت ہیں۔ اور عبادت کی ایک صورت ہے جو مال کی ہے، مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، ذبح کرنا یعنی نذر ماننا، چڑھاوا چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، قربانی کرنا، یہ مالی عبادت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شرک کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک وہ عظیم گناہ ہے جو لوگوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔
یہ وہ گناہ ہے جو کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ای ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اس کا کوئی مثیل تلاش کرے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اسی طریقے سے شرک وہ قبیح چیز ہے کہ شرک سے بندوں کے تمام نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ لہذا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کی تعریف اگر ہم دیکھیں ایک لفظ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ اللہ کا کسی کو ند ماننا، مثیل ماننا، اللہ کا شبیہ ماننا، اللہ کی طرح ماننا۔ کس چیز میں ماننا؟ یہ چیز ہے وہ کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ چار چیزوں میں اگر کسی کو اللہ کا شبیہ اور مثیل یا ند مانا جاتا ہے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کسی اور کو حصہ دینا، یہ باری تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، ان قسموں کا شمار جو ہے مشکل ہے، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زائد حصے ہیں، اور شرک بھی اسی طریقے سے ہے۔ البتہ آسانی کے لیے علماء شرک کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر کا مرتکب جو ہے وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، البتہ شرک اصغر کا مرتکب وہ مذہب سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، البتہ شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ شرک اکبر کے مرتکب کے تمام اعمال رائگاں اور برباد ہو جاتے ہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، البتہ شرک اصغر سے وہی عمل قبول ہوگا جس عمل کے اندر یہ شرک پایا جا رہا ہے۔ اور شرک اکبر کے مرتکب کا حکم کافر کا ہے، اسلام کے جو مخالف دشمن ہیں، جبکہ شرک اصغر کا حکم یہ نہیں ہے۔ شرک اکبر جس سے متعلق گفتگو ہے اور جو یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے محل نظر ہونا چاہیے، یہ شرک اکبر کی مشہور 3 قسمیں ہیں یا 3 صورتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں یعنی اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، دوسری صورت ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ کے حقوق میں شرک کرنا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا۔ پھر ہر ایک کی متعدد قسمیں ہوگی، یعنی شرک ربوبیت اقوال میں پائی جائے، شرک ربوبیت افعال میں پائی جائے، یا شرک ربوبیت ہمارے عقیدے اور خیال میں پائی جائے۔ تو ایک بڑا لمبا موضوع ہے، صرف ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خواہ شرک ربوبیت میں ہو یا الوہیت میں ہو، اسماء اور صفات میں ہو، اگر شرک اکبر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کبھی معاف نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ہے، جس کو سمجھنا چاہیے اور جس کو واضح کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، وہ شرک فی الالوہیت یا شرک فی العبادت یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور یہ شرک جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اس کی جو ہے 4 صورتیں بڑی اہم ہیں۔ کل بھی ہم اسی کی تھوڑی سی مثال دیتے ہیں۔ قلبی عبادات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
کے لیے ہماری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی نیت کر لی ہے، مثال کے طور پر نماز ہمیں پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ہم دنیا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دینی علم حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ہم دنیا کے لیے دینی علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں صدقہ اور خیرات کرنا ہے کس کو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور دنیا میں اپنی تعریف کا اور اپنی شہرت کا نظریہ رکھتے ہیں تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم ان کے اعمال کو پورا بدلہ دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم ہے، اور وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو وہ عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے عمل رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال لیجئے شرک ربوبیت، شرک الوہیت جو پائی ہے وہ شرک عمل کے اندر پائی ہے ہمارے اعمال میں۔ اس کی مثال جو ہے ہم دے سکتے ہیں کس سے؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے، غیر اللہ کو، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرنے سے۔ مصنف نے اس کی مثال جو ہے وہ دی ہے الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے جانور تو گویا وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا مرنا، میرا جینا سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے یہ شرک بسا اوقات قول میں پایا جاتا ہے، یعنی ہم اپنی زبان سے یا کوئی بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے دعا سے دی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ شرک کی ایک صورت کیا ہے؟ زبانی ہے۔ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت ہے کہ نعمان ابن بشیر کی روایت ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ وہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، ہماری عبادت کو قبول کرنے میں کبر سے کام لیتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادعونی، تم ہم سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو ہماری عبادت میں گویا دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے۔ اگر دعا غیر اللہ سے کی جائے تو یہی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں، اللہ کے حقوق میں شرک کرنا ہے۔ تو یہ ہوئی شرک اکبر سے متعلق بات، لیکن چند باتیں شرک اصغر سے متعلق بھی سمجھ لینی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک اصغر اگرچہ بندے کو مذہب سے خارج نہیں کرتا، لیکن شرک اصغر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، اسی لیے شرک اصغر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور قول ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ کیوں؟ سچی قسم کھانا شرک ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گویا شرک اصغر کو، جو غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھانا شرک اصغر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے گویا کی غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام کی جو شرک اصغر ہے، یہ اس کی سچی قسم کھانا، اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھانے کے مقابلے میں زیادہ قبیح قرار دیا ہے۔ یہ شرک اصغر کی ساتھیوں دو قسمیں ہیں، ایک شرک ظاہر ہے اور ایک شرک خفی ہے۔
شرک ظاہر وہ ہے جو ہمارے اندر بکثرت پایا جاتا ہے، اور شرک ظاہر بھی ہے، لیکن جس قدر خطرناک شرک ظاہر ہمارے اندر پایا جا رہا ہے اتنا شاید کوئی دوسرا شرک نہ ہو۔ شرک اصغر ظاہر کون ہے؟ وہ اقوال اور افعال ہیں جنہیں نصوص قرآن و سنت میں شرک کہا گیا ہے، لیکن وہ شرک اکبر کی حد تک نہیں پہنچتے یا وہ شرک اکبر کا وسیلہ ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ اگر آپ چاہ لیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو آگے رکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہنا کہ ہاں جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اس کو بھی علماء نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کی مشیت شامل حال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک اصغر کی مثال جو ظاہر ہے وہ تعویذ پہننا ہے، گنڈا پہننا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو گویا یہ شرک ظاہر ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ وہ ریا جسے کہتے ہیں، یعنی ریا اور نمود، کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا چاہیے اسے بندہ غیر اللہ کی نیت سے بھی کرے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کرنی چاہیے اسے غیر اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی لیے مسند احمد کے اندر ہے حضرت محمود بن لبید کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تمہارے اوپر شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا ہے یا شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، یہ ریا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک اسلام کے منافی امور میں داخل ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ شرک اکبر ہے، نہ کہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔